الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو رمضان ہے اس کو قرآن کے ساتھ بہت مناسبت ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسلام کے زندہ ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی جھوٹی دعوت، کوئی بھی جھوٹا مذہب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی۔ یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ یہ وہ نماز، اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی، تورات ضائع۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کے، اس وقت نہ تجربے کیا کرو۔ جو بھی لایا ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی نہیں ہے۔ وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے؟ یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے، تراویح میں بھی ٹینشن، وہ بیٹھے گا ہی نہیں، کیسے بیٹھے گا؟ یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن، وہ نہیں، وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا، تو اس پر غصہ ہو رہے تھے، پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے۔ ویسا نہ مجھے بھی ایسے ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں ہی۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو تراویح ملتی رمضان کی تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی۔ انجیل کے اتنے حافظ، موٹیویشن ملتی ہے نا۔ والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانا، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے، ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے، بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے، باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی؟ وہ کہتے کیا ضرورت ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں۔ ایک دل میں جذبہ ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے، ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں میں نے حفظ کیا اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا، پوری رات۔ بہت مشکل تھی نا، کچا تھا، سنایا صحیح تھا۔ جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پچھلی کتابیں جو تھیں چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے، زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ۔ تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی، ایسی شریعت ہوگی، وہ ہمیشہ، وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی۔ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے۔ آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے، پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مارکیٹ سے شارٹ، اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں 24 گھنٹے کے روزے رکھتے وہ 26ویں روزے پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں۔ گرمیوں کے روزے کہاں 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی؟ تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے۔ آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ اور
اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے، فجر تک کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اللہ نے آپ پر وحی کی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے، مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی، یہ اس کی سائن اور اس کی علامت، کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے، اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے، زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی، کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں۔ اشراق کی نماز اکیلے پڑھی، اوابین اکیلے پڑھی ہے، لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی۔ صحابہ کی اتنی حرص، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، 3 دن تک آپ آتے رہے، اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہذا آپ نے ختم کر دی۔ لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ، جن میں بصیرت تھی، وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں، لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہت ہے، ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے، بولو چاہت۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے، حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے، اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھیں۔ ہوتا ہے نا، اس کے بچے نے کہا استاد جی ایک سائنسدانوں نے نا کیپسول ایجاد کیا کہ کسی ماں کو کھلایا جائے گا تو بچہ کیسا پیدا ہوگا، تمیزدار۔ پہلے تو میں حیران ہوا یہ کتنا بدتمیز بچہ پیدا ہوا ہے یار، اس کو بھی سے پتا ہے کہ پریگنینسی کیا ہوتی ہے۔ خیر میں نے کہا پتا ہے تو بتا بھائی۔ کہتا ہے تو بچہ جیسے ہی وہ ایک کیپسول کھلایا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی آداب یہ، اور وہ ایسا اسٹائل مار رہا تھا نا، وہ چھوٹا بچہ ایسے ایسے گردن ہلا رہا تھا، یہ خاص اسٹائل سے گردن ہلا رہا تھا، کہہ رہے آداب آداب۔ تو میں نے کہا یار پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں استاد جی پھر انہوں نے سوچا کہ ہم، یہ تو بڑا زبردست کامیاب تجربہ ہوا، ایک خاتون کو اکٹھے 8-10 کیپسول کھلا دی۔ جب ایک کیپسول سے اتنا تمیزدار پیدا ہو رہا ہے تو 10 کیپسول کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 8-10 کیپسول کھلائے، بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا، 1 مہینہ اوپر ہو گیا، بچہ نہیں پیدا ہو رہا۔ الٹرا ساؤنڈ کیا، پتا چلا 2 بچے ہیں، ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ، وہ کہہ رہے ہیں اچھا اس نے ایسی باڈی لینگویج تھی نا اس بچے کی، کہہ رہے نہیں پہلے آپ، وہ کہہ رہے نہیں پہلے، ایسی باڈی لینگویج بنائی اس نے، وہ کہہ رہے پہلے آپ، کہہ رہے 1 مہینہ ہو گیا اسی تمیز میں مارکیٹ میں آئے نہیں۔ ارے بھائی تو یہ پھر وہی موضوع چینج ہوتا ہے میرا۔ ہاں بات یہ چل رہی تھی، دائیں بائیں ہم جاتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی تو بچے ہی ہیں نا، سے گپ شپ والے ماحول میں بیان ہو جائے تو اچھا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ٹاپک سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو اتنی ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن سے بری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں چولہا، وہ مائیں کوئی تھوڑی سی مثال دے رہا تھا کہ کتنی نیک شریف ماں ہو، شریف شرفا عورت ہو، بچوں کو بات بات پہ چماٹے بھی نہیں لگاتی ہو، شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہو، ساس سسر کی بھی خدمت کرتی ہو، اور تہجد بھی پڑھتی ہو، اور شوہر کی آمدن میں حد سے زیادہ خرچ بھی نہ کرتی ہو، اس کی جیب دیکھ کے خرچ کرتی ہو، پینٹ سے غیر موجودگی میں پیسے بھی نہ نکالتی ہو، اور آپ کی آنکھ کھل جائے، یہی ہوگا آخر میں، یہ خواب دیکھ رہا تھا میں۔ خیر اتنی نیک شریف شرفا عورت جو اپنی بیٹیوں کو تانے کوسنے بھی نہ دیتی ہو، بات بات تو ہے ہی ایسی کمبخت، تیرے اندھی ہے، نظر نہیں آتا، ہاتھ ٹوٹے ہوئے تیرے، زبان کاٹ دوں وغیرہ وغیرہ، ایسے بھی نہ کرتی ہو، بلکہ بیٹی سے ایسے بات کرتی ہو، بیٹی ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو، تم نے تھوڑا سا روٹی پکانے میں بے احتیاطی کی ہے، بیٹا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو، تمہارے ابا کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو بیٹا بنا لو، اس طرح سے بات کرتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی نیک جو جنتی ہونے کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں اس میں، ساری علامتیں، لیکن اس کے اندر ایک فالٹ ہے کہ غفلت اتنی ہے کہ کوائل جلائی مچھر والی، اس کو سمجھایا جاتا ہے بھائی کم سے کم بستر سے 2 میٹر دور رکھو، بعض دفعہ سوتے ہوئے لحاف کھسک کے ادھر چلا جاتا ہے، اس میں آگ لگنے کا چانس ہے۔ جب بائک پہ پیچھے بیٹھو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ تم نیک ہو، ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تم بیٹھو گی نہیں، تو پورے برقعے کو، چادر کو اچھی طرح سمیٹو، اس میں اللہ پہ توکل، یہ توکل جائز نہیں ہے کہ اللہ بچانے والا ہے، جس دن موت آنی ہے وہ تو آئے گی ہی۔ بھائی کتنی خواتین ہم نے دیکھی ہیں دوپٹہ ان کا یا برقع اس میں پچھلے پہیے میں پھنس جاتا ہے، چین میں پھنس جاتا ہے، پورا سمٹ کے بیٹھو اچھی طریقے سے، کوئی چانس ہی نہ رہے برقعے کا یا چادر کے سمٹنے کا۔ جب چولہے
چولہے پہ کوئی کام کرو تو اپنے جو سر کی چادر ہے اس کو اتار کے تھوڑی دیر کے لیے، تقوی اتنا ہے کہ وہاں بھی چادر لٹکی ہوئی ہے، اب بھائی وہ چادر فوراً آگ پکڑے گی، دوپٹہ کیا پکڑے گا، ذرا سا کھسک کے ادھر چلا گیا آگ پکڑے گا وہ، تو یا تو اس کو اچھی طرح لپیٹ لو یا تھوڑی دیر کے لیے کچن میں اتار کے باہر رکھ لو۔ میرے والد صاحب اس پہ بہت سخت ہے، گھر کی مستورات، وہ کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے نا تو فوجی لوگوں کے پھر بھی تھوڑا ڈسپلن ہوتا ہے ان کی زندگی میں، تو بہت خلاف تھے کہ کچن پہ کوئی کام کر رہا ہو اور چادر لٹک رہی ہو، بہت اس کے خلاف تھے۔ بھائی چادر آگ پکڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے، کچھ نہیں تو آپ کے بال تو جلیں گے، تو لیکن جو تقوی للہیت اتنی ہے کہ کچن میں بھی ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے تو پوری چادر لٹکائی ہوئی ہے نا، نہ دائیں سے کسی کی نظر پڑے نہ بائیں سے، نظر تو واقعی نہیں پڑے گی لیکن آپ کی چادر چولہے سے آگ بولو پکڑے گی، اور آپ کے اس تقوی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا، آپ کی اس عفت اور پاک دامنی جس پہ فرشتے، آسمان کے فرشتے رش کرتے ہیں، رش کریں گے وہ اور سلام کریں گے، لیکن چولہا یہ باتیں نہیں جانتے۔ سمجھ، گیس کو یہ چیزیں بولو نا نہیں پتہ ہے، گیس بڑی خطرناک چیز ہے بھائی، وہ نیک اور برے کو نہیں دیکھتی ہے۔ تو ایسی خاتون نے کیا کیا، کراچی میں رات کو جب چولہا وہ جل رہا تھا تو اسی دوران گیس چلی گئی، اور جب صبح 5 بجے گیس آئی ہے تو چولہے سے گیس نکلنا شروع۔ اب جب گیس نکلنا شروع ہوگی تو یہ جب نیک پرہیزگار صوم و صلات کی پابند خاتون جب جا کے ماچس کی تیلی بھڑکائیں گی تو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اس میں اگر کوئی یہ کہے، اور ایک خاتون ہے جو نیک نہیں ہے، 2 نمبر خاتون، بچے کو بات بات پہ چماٹے مار مار کے اس کا کچومڑ بنا دیا، شوہر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، زبان 1.5 فٹ کی، اس میں آپ کو جاگنے کی ضرورت خواب سے نہیں، لیکن وہ کیا کرتی ہے، اس کو دنیا بڑی عزیز ہے، دنیا بڑی عزیز ہے اس کو پتا ہے بھائی، اس نے کورسز کیے ہوئے ہیں، ڈسپلن، ہوم مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں، اس نے ہاؤس مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں، گھرداری سیکھی ہوئی ہے اس نے کہ بھائی جب سردیوں میں ہم ہیٹر جلائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گیس چلی جائے، تو اس کی SOPs کیا ہیں، دروازہ کھلا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، 20 قسم کے کورسز کیے ہیں اس نے، اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر چولہے کے بارے میں سلنڈر کی جو کتاب پوری پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے پھٹتا ہے یہ سلنڈر، اور جب یہ سلنڈر پھٹے گا تو کون کون مرے گا، کس کے مرنے کا چانس ہے۔ تو ایسے گھر میں حادثے ہوں گے لیکن وہ پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں، پھر حادثے جس کو مروانا ہو تو اس وقت سلنڈر کو پٹوا دیا جائے۔ خیر، تو یہ ساری چیزوں پر اس نے دسترس ہے اس کی۔ اس کے بعد اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس کے گھر میں کبھی ایسا حادثہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اب اس پہ کوئی ولاگ بنائے، دیکھو یہ جتنے نیک لوگ ہیں انہی کے چولہے بھی پھٹ رہے ہیں، انہیں کی گیس سلنڈر بھی پھٹ رہے ہیں، وہی آگ میں جل کے ہلاک بھی ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھو 2 نمبر لوگ ہیں، نہ نماز نہ تہجد، لیکن نہ مشرک بھی ہیں، لیکن ان کے ہاں اب تک کوئی جلنے کا واقعہ نہیں ہوا۔ تو میرے بھائی یہ، اور اس سے آپ ثابت کر رہے ہو کہ اسلام برا مذہب ہے، معاذ اللہ، اسلام کو برا بلا کہہ رہے ہو آپ بول رہے ہو کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے یہاں حادثے ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے یہاں حادثے نہیں ہوتے۔ یار اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیں، مجھے بہت چیخنا پڑ رہا ہے بولنے کے لیے۔ مسلمانوں کے یہاں حادثات ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں حادثات نہیں ہوتے۔ اسلام باطل مذہب ہے اور ہندو مذہب زیادہ اچھا ہے، مسیحی مذہب زیادہ اچھا ہے، یہودیت زیادہ اچھی ہے، ان کے حادثے نہیں ہوتے، ان کے اتنے حادثے ہوتے ہیں۔ کوئی عقل مند اس بات کی بیس پہ مان لے گا کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب نہیں ہے اور غیر مسلموں سے اللہ کو زیادہ محبت ہے؟ مان لے گا کوئی عقل مند؟ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ بھائی دنیا دار الاسباب ہے، جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا، جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ مرے گا، چاہے کتنا نیک ہو۔ پیٹرول چھڑک کے کسی نمازی پہ آگ لگاتے وہ بھی مرے گا، سمجھ رہے ہیں، اور کسی کے بے نمازی کے پہلے سے پیٹرول تھا اور آگ لگی ہوئی تھی، پانی ڈال دے تو وہ بھی بچے گا۔ تبھی دنیا دار الاسباب ہے، دنیا میں اللہ نے کامیابی دنیا میں اسی کی رکھی ہے جو اسباب اختیار کرے گا۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کیے ہیں۔ غزوہ خندق کی میں بار بار مثال دیتا ہوں، چاروں طرف سے اسلام دشمن قوتوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اسباب نہیں اختیار کیے؟ خندقیں اتنی بڑی بڑی کھودی کہ جانور تھوڑے اس کو پار نہ کر سکے، اسباب اختیار کیے۔ معجزے کرامات بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اس پر شریعت کا مدار نہیں ہوتا، اس پہ ہم اپنی زندگی کے اصول نہیں بنا سکتے۔ زندگی گزارنے کے اصول بنانے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہاں ایک اور میں بات کر کے پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، آپ کو کم از کم میرا ٹاپک یاد رہتا ہے، اس لیے ایک اور اہم بات کروں۔ میرا ایک ابھی بیان چلا ہے، شارٹ کلپ چلا، کافی لوگوں نے سنا اس کو۔ میں جب کوئی ایسا شارٹ کلپ جاتا ہے نیچے کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں، اس کمنٹ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میری اس بات کو لوگوں نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا نہیں سمجھا۔ یہ لازمی ہے، آپ جب بات کرتے ہیں نا تو بہت سے ہمارے مذہبی اسکالر
اسکالرز ہیں بات کر کے ممبر سے اٹھ کے چلے گئے, بس دیکھتے ہی نہیں اس کا لوگ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں. تو مجھے اس کمنٹ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میری بات کا لوگ صحیح مطلب سمجھے بھی ہے کہ نہیں سمجھے, وہ کمنٹ سے پتا چل جاتا ہے. خاص طور پہ نیگیٹو کمنٹس میں کس چیز کو یہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے. میرا ایک بیان چلا ہے ابھی جس میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ کچھ اپنا ہاتھ تنگ کر کے کم سے کم 1 سال کی آمدن بچا کے رکھیں. میں نے یہ بیان کیا, آپ کی تنخواہ ہے, آپ نے کیا کیا, ہینڈ ٹو ماؤتھ چلیں آپ اور بچائیں. کتنا بچائیں آپ دیکھیں, آپ کے گھر کا ضروری خرچہ کتنا ہے, عیاشی والا نہیں, ضروری خرچہ. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کا ضروری خرچہ 1 لاکھ روپے آج اگست 2025 میں کتنا ہے, 1 لاکھ. تو آپ نے کم سے کم جو ہے نا 1 سال کا خرچہ بچانا ہے, پیسے جوڑ کے. اور 1 سال کا کتنا بنے گا, 12 لاکھ. تاکہ آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو آپ کے لیے دوسری جاب تلاش کرنے تک کا انتظام گھر میں موجود ہو, آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور ڈپریشن میں نہ جائیں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو 12 لاکھ روپے آپ جمع کریں گے نا, تھوڑا سا کنجوسی کر کے, کنجوسی کا مطلب یہ جائز کنجوسی ہے. بیگم کو بھی بولیں, بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, ہم تو پورا, اکثر میں نے جاب والے لوگوں کو دیکھا مہینے کے آخر میں پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ان کے پاس, اور کہہ رہے ہیں مہینے کا آخری چل رہا ہے, مہینے کا آخری چل رہا ہے. بھائی آخری چل رہا ہے تو کیا مطلب, یہ آخری دنوں میں نہیں کھانا تو نے کیا, شروع سے تمیز سے لے کے چلتے 31 دن کا یا 30 دن کا مہینہ ہے تو اتنا خرچ کروں کہ 31 تک چلوں تو میں آرام سے. سخاوت کر دی, شروع میں اڑا دیے گولے گنڈے میں اور پیزے برگر میں اور اوٹ پٹانگ حرکتوں میں, اب مہینے کا آخر چل رہا ہے, جیب میں دھیلا ہی نہیں ہے. تو اس پہ پھر میں نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اتنا بچاؤ. بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم یہ میرے تمہارے فائدے کے لیے. بیگم نہ مانے تو تھوڑا سختی بھی کرو اس کے اوپر, کیونکہ یہی بیگم کل آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی جب جیب میں پیسے نہیں ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جاب لیس ہوئے, کھانے پینے کو انہوں نے کچھ جمع ہی نہیں کر کے رکھا ہوا تھا, جاب لیس ہوئے, کھانے پینے کو نہیں ہے, تو جس بیگم پہ خرچ کیا تھا نا وہی ٹاٹا کر کے چلی گئی, وہی ٹاٹا کر کے جا رہی ہے. اور وکیل تو بیٹھے ہوئے, چند وکیل اچھے بھی ہیں الحمدللہ, میجورٹی وکیلوں کی ایسی ہے جو خواتین کو خلا دلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی آمدن اسی سے, وہ خلا کا کیس فائل کریں گے, فیس ملے گی ان کو. تو وہ تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو, ٹک ٹاک پہ کلپ بنا کے خواتین کو ورغلا رہے ہیں بغاوت پہ کہ جس عورت کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بیٹھے ہیں جمشید سے اس کی شادی کروائیں گے, صحیح ہے نا. تو وہ بیٹھے ہوئے, تو خواتین آ جاتی ہیں, بھائی ماشاءاللہ تو بہت مناسب فیس میں ہمیں اس شوہر سے جان چھوٹ رہی ہے. تو ایسے سانپ تو بیٹھے ہوئے, اشدہے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے میں نے اس پہ یہ سمجھایا تھا کہ بھائی کم سے کم 1 سال, زیادہ نہیں, کیونکہ زیادہ کی پھر کوئی حد نہیں ہے, پھر تو زندگی کی عیاشیوں سے ہی اور زندگی کے راحتوں سے چلے جاؤ گے نا آپ. زیادہ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, زیادہ تو پھر جمع مالا وعددا میں آتا ہے, ہر وقت مال جمع کر کے رکھنا اور کنجوسی, اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرنا, دوسروں پہ بھی خرچ نہ کرنا, وہاں پھر توکل کیا جائے. تو کم سے کم کتنا جمع کرنا ہے, 1 سال. تو میں نے کہا اگر آپ کا گھر کا خرچہ ایک متوسط گھر کا 1 لاکھ میں آرام سے گزارا ہو جاتا ہے, تو آپ نے بچا کے 12 لاکھ, اور وہ 12 لاکھ گولڈ کی شکل میں جمع کریں, کرنسی کی شکل میں جمع نہ کریں. ڈالر میں اس لیے نہیں کہ اللیگل ہے, اور گولڈ میں جمع کریں, اور گولڈ بھی وہ والا لیں جب چاہیں کیش کرا دیں اس کو, کسی کمپنی کا ہو, اور وہ لاکر میں ڈال دیں, بھول جائیں اس کو. یہ آڑے وقت کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ جاب گئی, جاب تلاش کروں گا, جب تک نہیں ملے گی کھانے پینے سے نہ جائیں بھائی, تو یہاں سے نکال کے بقدر ضرورت استعمال کر سکے. تو اس پہ لوگوں نے کہا لو, کبھی کیا کہتا ہے, کبھی یہ مفتی کی سمجھ میں نہیں آتا, کبھی کہتا ہے ذاتی گھر بھی مت بناؤ, اللہ پہ توکل کرو, کبھی کہتا ہے جوڑ کے 1 سال کا پیسہ جمع کرو, سمجھ میں نہیں آتا, کبھی کیا کہتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا لو اللہ پہ توکل کہاں گیا, علماء کو تو چاہیے لوگوں کو اللہ پہ اعتماد. اور یہ کل کی بات ہے, کل کے کمنٹ سے میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے, اسکرین شاٹ کی. میں نے سوچا تھا وہ کمنٹس پڑھ کے سناؤں گا, لیکن میری بات پہ یقین کر لو یار, ٹائم لگے گا نا, کمنٹس پڑھ کے سناؤں گا میں. ایک نے کہا کہ کچھ لوگ ایک طرف کو, کچھ بالکل دوسری طرف, کچھ کہہ رہے ہیں لو علماء کو تو چاہیے توکل سکھائیں, اور یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جمع کر کے رکھو, 1 سال کا جمع کر کے رکھو, اور اللہ سے ہونے کا یقین یہ پھر کیسے لوگوں کے دلوں میں آئے گا. اور کچھ کہہ رہے ہیں لو ذاتی گھر کے بارے میں تو کا فکر نہیں کرو, اور جوڑو نہیں پیسے, سواری پہ بھی پیسہ خرچ کرو, خوراک پہ بھی پیسہ, کھاؤ پیو موج مستیاں کرو, کل کی فکر مت کرو. لو کیسی باتیں کر رہا ہے. تو لوگ کچھ نے کہا نہیں زبردست. ایک نے تو لکھا کاش مفتی صاحب یہ بیان میں پہلے سن لیتا تو آج روڈ نہ ناپ رہا ہوتا. کہہ رہا ہے میرے ساتھ یہی ہوا ہے, میری تنخواہ تھی اچھی, کھاتا پیتا تھا, ساری اڑا دیتا تھا میں, ایک دن جاب لیس ہو گیا تو 0 پہ آ گیا میں. کہہ رہا ہر جگہ سے دھکے کھانے, کاش پہلے پتا ہوتا تو یہ دن نہ آتے. تو یہ بہت اہم بات ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھو. توکل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جس کو سمجھ لینا اتنا آسان ہو. یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کہاں توکل کرنا ہے اور کہاں توکل کرنا ہے, لیکن اس طریقے سے جس طرح شریعت نے بتایا ہے, جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہاں توکل نہیں کرنا. اصل میں تو توکل ہر جگہ ہی کرنا ہے, لیکن وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ توکل نہیں ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہلکا, یہ تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ توکل کا موقع کیا ہے اور کون سا توکل ایسا جو بے موقع ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھو.
دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، فرمایا کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو اور کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ۔ خدا کی قسم یہ حدیث سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، انگریز کے پاس یہ حدیث نہیں ہے، لہذا وہ کنفیوز ہے کتنا جمع کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کنجوسی کسے کہتے ہیں، سخاوت کسے کہتے ہیں، اس کا انگریز کے پاس کوئی معیار نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے زبردست، پہلی بات اجملوا فی الطلب کا مطلب طلب کرنی ہے، یعنی طلب کا کیا مطلب؟ آپ نے اسباب اختیار کرنے، طلب اسی کو کہتے ہیں نا، یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں مصیبت سے بچنے کے۔ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں آپ نے۔ پہلا تو ہمیں یہ پتا چل گیا۔ اب مجھے وہ بتاؤ، جو آدمی مہینے کے کماتا ہے، کیا یہ دن رات ہم واقعات نہیں سنتے کہ جاب چلی گئی، کمپنی بیٹھ گئی، یہ ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اسٹیل مل پوری بند نہیں ہو گئی؟ ہمارے جو اسٹیل مل کے لوگ تھے پورے اسٹیل کے چمچ بھی نہیں چھوڑے انہوں نے، ایک چمچ تک نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اسٹیل مل کو جب کھانا شروع کیا، وہاں جو لوگ بھی بڑے لیول پہ لوگ تھے تو کیسا کھائیں؟ جو کپ تھے نا، کپ وہ بھی گھر لے گئے، تو پھر ان کی تنخواہیں رکی ہیں، میں نے تو روڈوں پہ گھومتا ہوئے دیکھا ان کو۔ آپ کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، آپ جاب کے قابل ہی نہ رہیں، PCO قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں نے کہا تھا تھوڑی سی بڑھا دیں۔ تو طلب کرنا ہے، مصیبت سے بچنے کے اسباب بولو اختیار کرنے ہیں۔ تو مصیبت میں یہ بھی ہے بھائی، یہ دن رات ہم سنتے ہیں جاب گئی، روڈ پہ آ گئے، کیا آپ نے انتظام کیا ہوا ہے پہلے سے اس کے لیے؟ تو اگر آپ سرے سے انتظام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا، یہ وہ توکل ہے جس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے رات کو گیس کا چولہا آپ نے جلا چھوڑ دیا کہ صبح جب گیس آنے سے پہلے ہم اڑ جائیں گے، حالانکہ آنکھ نہیں کھلی، تو یہ وہ توکل ہے جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو چراغ گل کر کے سویا کرو، فإن الفویسقۃ تضرم النار علی اہلھا، اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے نا، چوہا، وہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتا ہے۔ حالانکہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، کتنا امکان ہے اس کا؟ بھائی چراغ دور رکھا ہوا ہے، اگر گر بھی جائے گا تو زمین میں گرے گا نا، آگ بجھ جائے گی، لیکن 1% چانس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ بھائی چوہا آئے گا، ہو سکتا ہے گھسیٹتا ہوا لے جائے اس کو، آپ کی چادر کے قریب کر دے اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، احتیاط کیا ہے؟ رات کو آپ نے چراغ کو بند کر دینا ہے۔ اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، بھائی کل اللہ کھلائے گا، اللہ بہت بڑا ہے، کل کی ہم نے کبھی سوچی، جس خدا نے آج ہمیں، ہمارے نا ڈائلاگوں پہ پورا دین چل رہا ہے، ڈائلاگوں پہ، تبھی تو دیندار لوگ بدنام ہیں دنیا میں۔ یار ان کی کوئی بات نہ لاجک کی نہیں ہوتی، تو پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے۔ توکل کا وہ مفہوم بیان کریں گے کہ آپ ایسے واقعات توکل کے، آدمی کہے گا یار یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اسباب کی نفی پہ جب آئیں گے تو ایسے کہ ایک صاحب کہنے لگے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہم بجلی کے اس میں سوراخ میں ہاتھ دیں گے، بٹن دبائیں گے، اگر ایمان مضبوط ہے تو کرنٹ نہیں لگے گا۔ میں نے کہا بھائی جتنا بھی ایمان مضبوط ہو، کرنٹ کا کام ہے لگنا۔ میں نے کہا یقین نہیں آتا، میں ایک چماٹ مارتا ہوں، لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ چماٹ تو ہلکی چیز ہے، جب وہ لگ رہی ہے تو کرنٹ تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ کرامتوں کے واقعات الگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بچانا چاہے تو بھائی آپ سوراخ میں ہاتھ دیں، نہیں لگے گا آپ کو کرنٹ، وہ اللہ بچا، لیکن ہمیں کیا پتا اللہ بچانا چاہتا ہے کہ نہیں بچانا چاہتا، ہمیں تھوڑی پتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا یار اس طرف حالات صحیح نہیں جانے، کہہ رہے اللہ بچائے گا، کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا۔ میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو اب کیا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے، آج جاب لیس ہو گئے، تبھی تو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی شادیوں کی ترغیب دیتا ہے کوئی بندہ اس کائنات میں؟ ہمارے ایک دوست تھے ترکی میں، ان کو کوئی فلسطینی ملا، فلسطینی عالم، انہوں نے کہا کہ میں نے اس فلسطینی عالم کو دیکھا آپ کا بیان سن رہے ہیں۔ عرب عالم ہے، بیان کس کا سن رہے ہیں؟ کہہ رہے میرا بیان لگا کے، کہہ رہے میں نے کہا یہ تو ہمارے کراچی کے بندے۔ میں نے اس فلسطینی سے پوچھا، انگلش میں ان کی بات ہوئی، وہ انگلش میں جانتے تھے، یار یہ آپ ان کو کیوں سن رہے ہو، تو ہمارے علاقے کے ہیں۔ کہتے ہیں یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن عرب میں تو لوگوں رواج ہے، اجمیوں میں رواج ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے اجمیوں میں واحد آدمی ہے جو لوگوں کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دیتا ہے، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بندہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے، تو اس لیے کہتے ہیں مجھے سن رہے تھے وہ فلسطینی۔ تو میں کتنا حریص ہوں شادیوں پر، پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ 10 سال پہلے بھی میرا جو نظریہ تھا آج بھی وہی ہے۔ 10 سال پہلے بھی اگر کوئی میرے پاس آتا تھا نا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، 17-18 سال کا ہو گیا ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے کتنے بیانات کیے، ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی خود شادی کر دیا کریں، ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے، کماتا ہے نہیں کماتا نہیں، اچھا پڑھائی میں نمبر کتنے آتے ہیں، A+A1 گریڈ سے پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا، مت کرو، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں بھی دوست احباب ہیں، اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے انہوں نے مشورے آ کے لیے کہ مفتی صاحب آپ شادیوں کی بڑی ترغیب دیتے ہیں، اور آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے ارادہ کیا ہے اب میں بھی اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ اور اللہ توکل پہ کر رہا ہوں۔ یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے، آپ کے
کے بیانات سے. میں نے کہا میرے بیانات سے متاثر ہو کر خود دوسری کر لیتے, تیسری کر لیتے, بچوں کی بھی کراتے, لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرطیں میں بیان کرتا ہوں وہ شرطیں آپ نے سنی ہے. نہیں مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں جب نکاح کرو گے تو کون پیسہ دے گا؟ اللہ دے گا. میں نے کہا آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا نہیں سن. کتنے میں آپ کو ثبوت کے طور پہ وہ لوگ دکھا سکتا ہوں. کہتے نہیں یار اب بچہ بڑا ہو گیا اب تو کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی دیکھو, یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو, ذمہ داری پوری کر رہا ہو, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ کل کما لے گا, آج نہیں کما رہا کل کما لے گا, آپ اپنے خرچے پہ کر دو اس کی شادی, کوئی بات نہیں. ایک بہو گھر میں آئے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا اس سے. وہ بہو آپ کی بیٹی بھی ہوگی, اس کے بچے آپ کے پوتے کہلائیں گے, اور آپ کا خون ہے, آپ کی اولاد ہے, کر دو یار. ابھی وہ پڑھائی کر رہا ہے نا, نہیں کر سکتا, اب اس کی شادی کو 4 سال 8 سال 10 سال ڈیلے کرنا ظلم ہے اس کے ساتھ. باپ تو باپ ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ باپ کا تو مطلب یہی ہے کہ یار اس کی ذمہ داریاں اخلاقی, شرعی ذمہ داری نہیں ہے, بالغ ہونے کے بعد باپ کے ذمہ نہیں ہے, خوب سمجھ لو, اخلاقی ذمہ داری. شریعت میں تو ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھائے گا, شرعن واجب نہیں ہے باپ کے اوپر کہ وہ آپ کی شادی کرے, خوب سمجھ لو. اگر وہ نہیں کرتا کوئی قیامت میں اس سے سوال نہیں ہوگا, ہاں رکاوٹ نہ بنے بس وہ. لیکن اخلاقی طور پہ کیا ہے یار, جب ساری زندگی اس کو روٹی کھلائی, ساری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, تو ایک بیسک ضرورت ہے اس کی, وہ بھی کیا کرو, بولو نا, آپ کے فائدے کی بات کرو, پھوڑ دو مجھ سے, کیا جا رہا ہے, یہ بھی ذمہ داری پوری کر دو یار. اور یہ فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں نہیں پڑو کہ بچے ہوئیں گے کھائیں گے کہاں سے. اس میں توکل اللہ پہ واجب ہے, یہ وہ توکل ہے جو واجب ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, آپ کو پتا ہے یار کل انجینئر بن جائے گا, کمائے گا, لیکن ٹائم پہ کالج جا رہا ہے, جو بھی کتابوں میں دلچسپی لے رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے جیسے ہوتے ہیں بہت سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا تو پڑھائی کو فوکس, اگر پڑھ نہیں رہا تو کما کے کھلا رہا ہو, عملی طور پہ کما رہا ہو. پھر وہ یہ نہیں کہ بعد میں کما لوں گا شادی کے بعد, نہ ابھی لا کے میرے ہاتھ میں مہینے میں اتنے پیسے دے گا تو تیری شادی, اتنے جس سے ایک بیوی پل جائے. اس میں بھی لوگوں کا معیار بہت اونچا ہے. ایک آدمی کی 4 لاکھ کم وقت کی آمدن تھی, اس کے باپ کہہ رہا تھا جب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تیری شادی کروں گا. مجھے کہہ رہا ہے میں 4 لاکھ کما رہا ہوں, میرے باپ, میں نے کہا کر لے شادی, بتا دے ہو گئی ہے. میں نے لوگوں کو مشورے دیے, میں نے کہا, کہتے ہیں نہیں بیٹا ابھی پڑھ تو رہا نہیں ہے, اسکول نہیں جاتا ٹائم پہ, کالج نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا پھر کما کیا رہا؟ کہہ رہے کما لے گا بعد میں. میں نے کہا عذاب جان بنے گا, یہ بتا رہا ہوں. یہ کیا بنے گا؟ عذاب. کہہ رہے اللہ پہ توکل. میں نے کہا یہ توکل جائز, بولو نہیں ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے, آپ غلط توکل کر. میں نے کہا جب فری پھوکٹ میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کے پاس کہ یار میں نے شادی کرنی ہے, اچھی جگہ رشتہ مجھے جب ملے گا جب میں کچھ بن کے دکھاؤں گا. جب آپ نے کر دی شادی, یہ موٹیویشن بھی ختم. اتنی عمر ہو گئی ابھی کچھ نہیں کر رہا, تو شادی ہوگی. میں نے کہا پھر پتہ ہے کیا کرے گا, یہ میرے بیان سن سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, کیونکہ اس نے میرا بچوں والا بیان بھی سنا. ہر سال آپ کی گود میں ایک پوتا ڈالتا رہے گا آپ کے خرچے پہ, اور آپ ایسے دانت پیسو گے کیونکہ بہو بھی آپ کی ہوگی, آپ لے کر آئے ہوگے, آپ کی کا منہ دیکھ کے انہوں نے اپنی بیٹی دی ہوگی, اور اولاد بھی آپ کی, لاوارث بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ بولو گے یار, اور یہ صرف اسپیڈ کو فوکس کرے گا. کس کو؟ بچے پیدا کرنے کی اسپیڈ. اور 6 مہینے بعد یہ دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دے گا. ابا ایک ہو گئی, اب ایک ونس مور. جن لوگوں نے میری بات مانی سکون میں, نہیں مانی باس کہ نہیں بچے کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے نا, کچھ کر کے دکھائے نا. گناہ میں پڑنے کے خطرے کی بیس پہ کسی اور کی بیٹی کو بھیٹ تھوڑی چڑھا سکتے ہیں. آپ کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے, کوئی نان نفقہ, کوئی ذمہ داری نہیں, اور آپ نے لڑکی والوں کو الو بنا کے لے آئے, آپ اس کا خرچہ پانی نہیں دے رہے. سسر آپ کا پوچھ رہا ہے کم وقت میری بیٹی کا خرچہ تو اٹھا, خرچہ تو نہیں ہے, تو شادی کیوں کی؟ گناہ میں پڑنے کا خطرہ تھا مجھے خطرہ یہ تھا کہ کسی گناہ میں مبتلا, وہ کہے گا تبلیغ میں وقت لگا لیتا کچھ اور, ہماری بیٹی کو کیوں, اس کا مستقبل تو نے کیوں بھیٹ چڑھا دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, نہیں آ رہی سمجھ. اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. تو وہ جو میرا بیان تھا نا, میں اسی پہ قائم ہوں. تو ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں, ہاں ماں باپ ظلم یہ کر رہے ہوتے ہیں, بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, بھائی 4 سال لگیں گے اس کی تعلیم, اس وقت تک یہ بیچارہ بڈھا ہو جائے گا, ہاؤس جاب بھی ہے, پھر اس کے بعد اس کو اسپیشلائزیشن ہے, BCO, وہ تو 35-36 سال میں جا کے, کیا ضرورت ہے اس تکلف کی یار. یہ تو انگریز کرتے ہیں پھر 50-50 سال میں جب فیوچر ان کا مستقبل ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, اب جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو منہ میں چبانے کے دانت ہی نہیں ہے. تو اولاد میں جو ذمہ دار یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو یا کما کے لا رہا ہو, پھر باپ کو چاہیے اس کی شادی کرے, پھر اللہ پہ توکل کرے, اللہ پہ اعتماد کرے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے شادی کر دی اس کے اپنے خرچے پہ کی. کوئی بات نہیں یار, میرا بچہ ہے, برائی سے بچے گا, پڑھائی کو فوکس کرے گا, آج نہیں 6-8 سال کے بعد کما ہی لے گا نا. تو جہاں اتنا کھلایا اور کھلا لو, ایک بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی. اس میں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں, پھر مجھے بہت برا لگتا ہے. یہ کنجوسی اچھی نہیں لگتی. ہم نے رکشے ٹیکسی والوں کو دیکھا, اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, وہ توکل کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیفنس کے لفٹن والے 1000
ہزار گز والے کمبخت توکل نہیں کر رہے ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہزار گز کے بنگلے افراد سے خالی, نہ بیٹے نہ پوتے نہ بہویں, کچھ بھی نہیں. کیونکہ بڈھوں کی تو شادی کر رہے ہوتے ہیں, جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود مرنے کے قریب ہوتے ہیں, پھر پوتا آتا ہے دنیا میں ان کا. کیا فائدہ ایسے دادے کا جو 70 سال کی عمر میں ایک پوتا دیکھے. ہم تو دیکھو ابھی آپ کے سامنے جوان ہیں اور اپنے نواسوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچوں کی رونقیں الگ ہیں, نواسوں کی مجھے نانا نانا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں مزہ آتا ہے. دادا کی ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے, ورنہ دادا کہہ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ مزہ آتا. یہی تو ہے یار, آدمی جوانی میں جو ہے ابھی جو پراٹھے کھانے کی عمر ہے اس میں انسان جو ہے بچوں کی خوشیوں کو انجوائے کرے. تو جلدی سے میں مضمون سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب. تو ایک بات ہمیں پتہ چلی, اسباب اختیار بہرحال کرنے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں سیلابوں سے تباہی آ رہی ہے, تو تباہیوں سے بچنے کے ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ اسباب نہیں ہے بلکہ دبونے کے پورے اسباب ہیں. یہ تو اللہ نے شاید ہمارے دین کی وجہ سے تھوڑا سا بچا لیا ہو, ورنہ ہمارے پاس تو بارش کے 4 چھینٹوں کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو وہ جو ولاگر کمپیئر کر رہا ہے نا, وہاں کی یورپ کی ویڈیو بنا کے اور یہاں کی ویڈیو بنا کے کمپیئر کر رہا ہے, دیکھو وہ کرسچن ہے اور وہ غیر مسلم ہے, ان کے ہاں کوئی تباہی نہیں ہوتی, اور یہ مسلمان ہے, اسلامی ملک ہے, تباہیاں ہی تباہیاں. اور اس سے وہ اسلام کو اصل میں وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اسلام غلط گویا مذہب ہے. بھائی اسلام تو نبی نے تو بڑا بہترین پرنسپل ایک بیان کیا ہے, اجملوا فی الطلب, اسباب اختیار کرو. تو پانی, وہ کتنا ہمارے پاس ایک عظیم اسکالر ہیں جن کا یہ ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, یہی ہے نا, یہ کچھ اور ملفوظ ہے. ہمارے پاس تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں پہلے بتا کے چلے نہیں گئے, ابھی ہیں وہ, اور جائیں گے بھی نہیں, اللہ لمبی عمر دے. تو میرے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے نا, تو انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا چند سال پہلے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور بارش جب زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ سائنس سے ثابت شدہ ایک فیکٹ ہے. تو اس فیکٹ کے حساب سے جب بارش سندھ میں سیلاب آیا, اس کے بعد ہمیں سنبھل جانا چاہیے تھا ہمارے حکمرانوں کو. بھائی ایک دفعہ اتنی تباہی ہوئی ہے, لوگ کیسے گڑ گڑا رہے تھے کہ اللہ بچا لے, اللہ بچا لے. اللہ نے نہیں بچایا. اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو تم نے مسلط کیا ہوا ہے نا اپنے اوپر, ان کو اب تو دباؤ ڈالو, اب تو باہر نکلو, ان کو بولو بھائی ایک دفعہ سندھ سیلاب میں ڈوب گیا, اب تو ڈیم بناؤ, اب تو اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کرو. کوئی سندھ میں دھرنا ہوا اس کے بعد ہے بھائی؟ 2-2.5 سال پرانی بات ہے نا. میں تو خود گیا تھا اس سیلاب میں مدد کے لیے. کتنی تباہی ہوئی. کیا قوم سڑکوں پہ نکلی؟ کیا قوم نے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالا کہ اگر دوبارہ ایسا سیلاب آیا نا تمہاری بوٹیاں نوچ کے کھائیں گے؟ کوئی نکلی قوم؟ چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کچھ بھی نہیں. دوبارہ سندھ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں. کراچی میں سیلاب آتا ہے اور گاڑیاں الٹی بہتی ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں. تو کراچی کی عوام نکلی روڈوں پہ, حکمرانوں کے باہر جا کے دھرنے مارے کہ دوبارہ اگر کراچی میں بارش ہوئی اور سسٹم حکومت نے نہ کیا تو ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم تمہاری. کوئی ہوا ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں, بولتے کیوں نہیں؟ بھائی تہجد پڑھتے رہو, آپ صبح و شام کی تسبیحات پابندی سے پڑھو, آپ بغلے بھی پابندی سے صاف کیا, نیٹ کلین رہا کرو. جب بارش آئے گی تو تباہی آئے گی, ہمارا مقدر ہے. اور یاد رکھو اللہ کا اصول ہے, فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی, نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی. نشیبی جگہ پہ پانی کھڑا ہوگا. کوئی تہجد گزار اگر نشیبی جگہ پہ جا کے گھر بنا لے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, یہاں پانی نہیں آئے گا, تو پانی نشیبی جگہ پہ جائے گا. شرابی اگر پہاڑی پہ گھر بنائے گا وہ بچ جائے گا, جو نیچے گھر بنائے گا وہ ڈوب جائے گا. یہ اسلام کا غلط استعمال کر رہا ہے. بھائی اللہ نے کہا اسباب اختیار کرو, تو آپ نیچے گھر کیوں بنا رہے ہو؟ بارش آئے گی تو ڈوبو گے آپ. تو یہ جو ہمارے ہاں تباہیاں آ رہی ہیں نا, یہ اسلام پہ ادھورا عمل کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہم نے اسلام کے عبادت والے پہلو کو تو لیا ہے, اور جو ہمیں اسلام نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اس پہلو کو ہم نے نہیں لیا. ایک بات یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. میں جو یہ 4 شادیاں چیختا چلاتا رہتا ہوں نا, میری بڑی بحثیں ہوتی تھی. علماء کہتے تھے آج کل لوگوں کے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, غربت, مہنگائی وغیرہ وغیرہ. میں ان سے ایک بات کہتا تھا, اگر اللہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دینا تو پھر یہ بات معقول ہے. لڑکیاں تو اسی حساب سے پیدا ہو رہی ہیں جیسے پہلے پیدا ہوتی تھی. تو ان لڑکیوں کو ٹھکانے تو لگانا ہے نا. یا تو ہو نا ہم مصروف بہت ہیں, غربت مہنگائی بہت ہے, تو خواتین کا گروتھ ریشو اللہ کم کر دے کہ آج مردوں کے پاس شادیوں کے ٹائم نہیں ہے تو لڑکیاں کم پیدا کرو. بھائی فطرت متاثر نہیں ہوتی ان سب باتوں
صفاتوں سے لڑکیاں کا ریشو اسی حساب سے پیدا ہوں گی جیسے ہمیشہ پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں, اور اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں. تو اگر مرد کسی بھی وجہ سے زیادہ شادیاں چھوڑ دیں تو اللہ اگر لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے, اللہ تو کم نہیں کر رہا بلکہ ان کا گروتھ ریشو تو بڑھتا چلا جا رہا ہے, رپورٹ ہی ہے. اور قرب قیامت میں تو بہت عورتیں ہوں گی. تو اس کا مطلب کوئی اور حل تلاش کرو, آپ نکاح سے باز نہیں آ سکتے. آپ ایک آدمی غریب ہے, اس کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ نالے کے اندر گھر بناتا ہے, وہ جگہ سستی مل رہی ہے, لوگ اس کو آ کے کہیں گے کہ یار جب بارش آئی نا تیرا یہ سارا مکان بہ جائے گا. وہ کہے گا غریب آدمی اوپر بنا نہیں سکتا, مجبوراً نیچے بنا رہا ہوں. تو مان لو گے آپ اس کی دلیل؟ آپ بولو گے بھائی روڈ پہ سو جا, فٹ پاتھ پہ سو جا, غربت کا بہانہ بنا کے نالے کے اندر گھر بنانے کی تجھے اجازت نہیں ہے. فطرت سے کوئی جو بھی لڑے گا یاد رکھو جیتے گی کون؟ بولو فطرت. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں لیکن آج کے بیان کے مناسبت سے وہ مثال آنا ضروری ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی ایک دیوار پہ چل رہا ہے, فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے, پتلی سی دیوار ہے, نیچے آگ جل رہی ہے. ٹک ٹاکر یہ حرکتیں کرتے ہیں اور بہت سے الحمدللہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ایسی حرکتوں میں. پہلے بہت ہوتے تھے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے کیمرے سے یوں بنا رہے, گھس گئے کسی ٹرک میں, اس کے بعد پتہ نہیں, اللہ مغفرت فرمائے بہرحال ایمان پہ جس کی بھی موت ہوئی ہے, لیکن خودکشی تو ہو گئی نا ایک طرح کی. اب آپ کو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے کا شوق تھا, دیوار پہ چلنے کی کوئی خاص ٹریننگ بھی نہیں تھی آپ کی, پتلی سی دیوار تھی, نیچے آگ جل رہی ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کراس کرنی ہے. آپ کو پتا اگر میں نے یہ اتنی پتلی سی دیوار جس میں نیچے آگ لگ رہی ہے اگر میں کراس کر لوں گا تو بہادری یعنی قائم ہو جائے گی اور میرے جو سبسکرائبر ہیں ٹھکاک سے 1 ملین ہو جائے گی. لوگ کہہ رہے ہیں کم وقت, یا تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پہلے کسی پتلی دیوار پہ چلنے کی پریکٹس تو کر لے. ایک دم تجربہ کی بھیڑ کیوں چڑھا رہے؟ نہیں مان رہے. مفتی صاحب آئے, مولانا صاحب آئے, انہوں نے کہا اگر گر گیا خودکشی کا گناہ ہوگا, حرام موت مرے گا. سب مسلکوں کے مفتیوں نے سمجھا دیا, گرین چینل والوں نے الگ, وائٹ چینل والوں نے, تاکہ حجت تمام ہو جائے نا. اور جو یہ کہتے ہیں ہمارا سرے سے کوئی مسلک ہی نہیں ہے, حالانکہ ان کا بھی ایک مسلک ہے بھائی, اس نے بھی سمجھا دیا, ہر طرح سے سمجھا دیا. بھائی گیا اکارڈنگ ٹو اسلام تو اس آگ میں گرتے ہی کہاں جائے گا؟ جہنم میں. جہنم میں جائے گا کیونکہ خودکشی کا گناہ ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اب چلنے لگا, دیوار بہت اونچی تھی, دیوار بہت اونچی, چلتے چلتے پاؤں گرا, اب نیچے آنا شروع. اب اس کو خیال آیا کہ میں نے علماء کی بات نہیں مانی, جہنم میں جاؤں گا تو میں توبہ کر لیتا ہوں. بیچ میں اتنا ٹائم تھا کہ اس کو توبہ کا موقع, تبھی میں نے دیوار اونچی کی ہے اسی وجہ سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جتنی بھی اونچی دیوار ہو اتنا کہاں ٹائم ملے گا, تھوڑی اور اونچی کر لو. کیا جا رہا ہے بھائی, مثال ہی ہے نا. لوگ نا اس پہ بھی فرضی مثالیں دے دے کے قرآن سنت سننے کے لیے آئے, ہم فرضی مثالوں کے لیے نہیں آئے. بھائی مثال ہی ہوتی ہے, یہ قرآن و سنت سمجھانے کے لیے ہی ہوتی ہے. تو دیوار تھوڑی سی کیا کر لو اور اونچی, اتنی اونچی کر لو کہ راستے میں اس کو خیال آ گیا اور توبہ کر لی اس نے. اب اس نے گڑ گڑا کہ اللہ کے نیچے آ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے, اے اللہ معاف کر دے, میں نے گناہ کیا, کسی عالم کی بات نہیں مانی, اب مجھے پتا ہے میں مروں گا, خودکشی ہوگی, میں گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے. اور توبہ کی تینوں ارکان پورے کیے اس نے. توبہ کے 3 ارکان ہیں. پچھلے پر ندامت کہ کاش ایسا نہ کرتا, اس وقت چھوڑ دے اس عمل کو, اور یہ نیت کرے اگر اب موقع ملا تو نہیں, اور آئندہ کا عزم کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا. اور دل سے ندامت ہوئی, گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. گناہ کیا ہو جائے گا؟ بولو نا, معاف. لیکن آپ کا کیا خیال ہے, یہ عمل ریورس ہو جائے گا کہ اب نیچے جانے کے بجائے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کیا تو اللہ کہے فرشتوں سے اب ریورس کر دے واپس اس کو, اپنی غلطی پہ اس کو ندامت ہو گئی ہے واپس. اب وہ کہہ رہے اللہ, فرشتے نے آ کے بتایا تیرا گناہ معاف, دل میں تسلی ہو گئی. وہ کہہ رہے اللہ معاف ہوا تو واپس بھیجنا, اللہ بھیجے گا واپس. کروڑوں میں کوئی ایک کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایسا نہیں ہو, نیچے جائے. اسی کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے, شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. شریعت کے خلاف چلو گے تلافی ہو سکتی ہے, فطرت کے خلاف چلو گے تلافی کا دروازہ بند. ہم شریعت کے خلاف تو چلتے ہی ہیں مسلمان, فطرت کے خلاف بھی چلتے ہیں. فطرت کے خلاف جو چلے گا اس کی کبھی تلافی نہیں ہوگی, چاہے کتنا نیک ہو. اب یہ اتنا نیک بن گیا, ایسا ایمان کے آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا. اس نے کہا اللہ جیسے ہی اب تو مجھے بچا لے, میں بچتے ہی تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلوں گا میں, اور اندرون ملک بیرون ملک, اندرونی گشت بیرونی گشت, سارے گشتوں کا اپنی ڈائری میں نام لکھوا رہا ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی بتا کتنے سال کے لیے, 1 سال, سب کچھ ہو جائے گا. اور اللہ اجر بھی لکھ دے گا, 4 مہینے لگانے کا اجر بھی لکھے گا نیت کی وجہ سے. آگ سے نہیں بچے گا, نیچے گرے گا, چیخیں نکلیں گی, اور تکا کباب بن کے جب آگ بجھے گی تو جو اس کی حالت ہو. اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی, شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. اب سمجھ میں آیا 1 سال کا بچانا کیوں ضروری ہے. جاب لیس ہو سکتے ہو بھائی, کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, اگر
آپ نے نہیں کیا, پہلے سے انتظام نہیں کیا, تو نہیں کا مطلب جب پیسے نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے پیسے. ایسا نہیں ہوگا اوپر سے غیب سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں گے یا لوگ آپ کو ہدیے دے دے کے جانا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے. وہ توکل جس میں انسان دوسروں کے, دیکھو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے, عرب لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں, تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے. اب کوئی پہلے حج کے سفر 6 8 8 10 مہینے کے ہوتے تھے, سال کے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں نا, تو کھلانے والا کون ہے, بولو نا اللہ, پلانے والا کون ہے, اللہ. تو ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو عقلی دلائل بھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو کیا ٹفن ساتھ لے کے جاتے ہو؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے وہاں تمہیں کوفتے کھلانے کے لیے نہیں بلایا, اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا. عام مہمان تو تمہیں بلاتا ہی کھلانے کے لیے ہے نا, وہاں ٹفن لے کے جانا بے اکرامی ہے. یہاں تمہیں مہمان ہو, لیکن کس بات کے مہمان ہو؟ اللہ تمہیں پکوڑے سموسے کھلانے کے لیے تھوڑی بلا رہے وہاں پہ, اللہ کہہ رہے حج کے لیے میرے گھر کا طواف کرو. لیکن وہ اپنی لاجک بنائی بھی تھی انہوں نے کہ جی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اس موقع پہ بھی اگر اللہ پہ ہم اعتماد اور توکل نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہوا؟ تو جو پیسے لے کے جاتا, ٹفن لے کے جاتا, بہت برا سمجھا جاتا. ابے اس کو دیکھ, اللہ پہ توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں, اچھا پھر کرتے کیا تھے؟ کچھ تو ہے ہی نہیں. پھر کبھی اس کی جیب پہ نظر رکھ رہے ہیں, شاید یہ حاجی جیب سے کچھ نکالے گا تو شاید 2-4 کھجوریں مجھے بھی دے دے. اگر کسی کو دے دی نا تو کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی؟ دیکھا اللہ پہ توکل کا نتیجہ, دیکھا غیب سے کھجوریں آئی ہیں, غیب سے, صحیح ہے نا. تو جس کو آ جاتی تھی, عرب میں سخاوت تو تھی, وہ تو کہتا اللہ پہ توکل, اور جس کو نہیں آتی وہ کہتا ہوگا اللہ پہ توکل کامل نہیں ہے. پھر وہ وہاں جا کے بھیک مانگتا تھا, بھائی صاحب کو 50 روپے مل جائیں گے, 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا, طواف ہی نہیں ہو رہا بھائی صاحب. پھر دوسروں کی جیبوں پہ نظر, خوش آمدیں, یہ سب چیزیں. تو قرآن کے الفاظ کتنے خاندانی ہیں. جب اسلام آیا, حج کا حکم آیا, اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا, حج پہ جاتے وقت زیادہ راہ لیا کرو. آنے جانے کا پورا انتظام حضرات فقہا نے کیسا ایکسپلین کیا, فرمایا حج پہ جانے کے لیے ضروری ہے آنے جانے کا خرچہ, وہاں رہنے کا خرچہ, کھانے کا خرچہ, اور اس دوران گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے, گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا, اس کا بھی خرچہ ارینج کر کے جائے گا. یہ اگر نہیں کر سکتا تو اس پہ حج فرض نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے حج پہ جانا جائز نہیں ہے. 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے, 1 سال کے لیے جا رہا ہے, پیچھے گھر والوں کو کیا دے کے جا رہا ہے؟ ان کو بھی سکھایا اللہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں, تو نہ ان کا بھی انتظام کر کے جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہاں. اب مادہ پرست میں اور پھر مسلمان میں کیا فرق ہو گیا؟ مادہ پرست بھی اسباب اختیار کرتا ہے, مسلمان بھی اسباب اختیار کرتا ہے, تو پھر توکل کہاں گیا؟ توکل کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہ حدیث میں ہے اجملو, اعتدال. اسباب میں کیا کرنا ہے؟ اعتدال. وتوکلوا علیہ, اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ تبھی میں کہتا ہوں 1 سال کا جمع کرو, حالانکہ امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سال میں بھی جاب نہ ملے. کیا خیال ہے بھائی, امکان ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں آیا. ایسے ڈھیلے بالکل پتہ نہیں, جیسے کیا نیند نہیں ہوتی, یا کوئی لیمبو پانی پی کے آیا کرو, جو میں نے طریقہ بتایا نا, 1 گھنٹہ لیمن کو پانی میں ڈال کے رکھو اور تھوڑا شہد ملاؤ, بیان میں آنے سے پہلے وہ پی جایا کرو اپنے خرچے پہ, تو دیکھو ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ. اچھا خیر, تو دوسری چیز کیا سکھائی؟ اعتدال, بیلنس. ہوس نہیں کرنی, ہوس نہیں. ایک آدمی جو کماتا ہی نہیں ہے, اور ایک آدمی کمانے پہ آیا تو گدھا بنا ہوا ہے, نائٹ ڈیوٹی, دن میں بھی جا رہا ہے, نہ بچوں کو ٹائم, نہ صحت کو ٹائم. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے تھے, وہ بتاتے تھے اسٹاک ایکسچینج میں جو بروکر ایجنٹ تھے نا, کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ان کو, کروڑوں روپے کے بزنس ہو رہے ہیں ہر وقت. کہہ رہے سوتے ان کی کمپلین آتی تھی راتوں کو خواب میں, کروڑوں روپے کا شیئر ادھر کر دو, اتنے روپے کا شیئر ادھر کر دو, اتنے اس کو, یہ کمپنی بیٹھ رہی ہے, یہ کمپنی اٹھ رہی ہے. سوتے ہوئے میں چیخ مار کے جاگ جاتے تھے ہر وقت. کیا کرنے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ہوا ہے, اسٹرگل اینڈ ہارڈ ورکنگ. بڑے نامور لوگوں کے نام آتے ہیں, وہ اتنے عظیم لوگ محنت سے ہی بنے ہیں بھائی. اور بھائی یہ گدھا پن ہے, یہ ہوس ہے, کیڑے کھائیں گے بھائی. اتنا کما کے کیا کرو گے کہ اپنا سکون برباد کر دو؟ حرام کی طرف مت جاؤ. اعتدال سے, ایکسرسائز کا ٹائم بھی ہو, بچوں کے لیے ٹائم بھی ہو, اور کھیل کود کا ٹائم بھی ہو. دوسری شادی بھی, استغفر اللہ, خواتین بہت غصے ہو جاتی ہے, پہلی شادی بھی کرنی ہے, اس کے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا ہے. ہمارے کچھ دوست ایسے ہر وقت کتابوں میں مشغول, آپ جانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ہر وقت کتاب لے کے بیٹھے. ان کو شوق ہے 4 شادیوں کا, ایک تو ہو گئی ان کی. ایک دن مجھے کہتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں کیسے رشتے مل گئے, ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا جب سے میں نے دیکھا آپ یہ ٹیڑھی کمر کر کے نا کتاب سارا دن تو یہ ہے, اور میں نے کہا اور لیٹتے جا رہے ہو جیسے جیسے عمر. میں نے کہا یہ تھوڑی کہ لوگ آپ کو کتاب دیکھ کے آئیں گے کہ جی خود آپ کی پیشکش کریں گے, تو ڈھیڑ بننا پڑتا ہے, چلو پھرو ہلو جلو, تو اور ٹینشن میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, ہو ہی نہیں رہی. وہی کام کیے بغیر کیسے ہوگا بھائی. تو حدیث میں کیسی پیاری بات, اجملوا فی الطلب,
اعتدال. تبھی میں نے کہا 1 سال بس, ورنہ زیادہ کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لو ہندوؤں کے سونے کے مٹکے نکلتے ہیں نا, 100 سال کا جمع کیا ہوتا ہے انہوں نے گولڈ, پھر زمین میں دفن کر دیتے ہیں, آج بھی نکلتے ہیں. یہ ہندو, مسلمانوں کے ایسا کوئی مٹکا نہیں نکلتا, ہندوؤں کے بہت سارے نکلتے ہیں. مسلمان کیا کرتے تھے, ابے زندگی اتنی رہ گئی, یہ کھاؤ پیو, کچھ بچوں کے لیے بنانا ہے بناؤ, مر جاؤ یار بس ختم, اللہ ان کو کھلائے گا, کچھ جمع کر لو, کچھ اللہ پہ توکل. اب توکل ختم ہو گیا, پھر بے اعتدالی. سونا, اب آپ نے 1 سال کا جمع کر دیا سونا, نہیں آپ جمع کرتے جا رہے مٹکے بھر بھر کے, پھر ہر وقت فکر کہ یار یہ آپ بڈھے ہو گئے, پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور مر جاتے ہیں, وہ استعمال نہیں ہوتا. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لے کے ڈالے جا رہے ہیں, ڈالے جا رہے ہیں, ڈالے جا رہے ہیں. بس کرے یار, کوئی لمٹ تو بنانا ہے یار, تو بیٹھ کے نہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بے اعتدالی ہے. یہ کیا ہے, تو نہ ایسا توکل کرنا ہے کہ جمع ہی نہیں کرنا, نہ ایسا بے اعتدالی کہ جمع کر کر کے گنتے رہنا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہوتا ہے, وہ 1 دن کا بھی نہیں رکھتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علماء کہتے ہیں اس زمانے میں یہ توکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ازواج میں بھی بہت زیادہ توکل تھا. وہ پھر ایک یوں سمجھیں کہ ایک استثنائی صورت ہے, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ ایک استثنائی صورت ہے. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص تھیں, یہ بعض اعلیٰ درجے کے صحابہ جو بہت اونچا ایمان تھا ان کے ساتھ خاص. تو اس شریعت کا اصول نہیں ہے. میں تو مفتی ہوں نا, تو میرا کام ہے اصول بیان کرنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصول یہی ہے بھائی, جمع اتنا کرنا ہے جمع.